قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کا مقدس کلام ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ ذکر اور عبادت کی ایک قسم ہے، بلکہ افضل الذکر والعبادہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا تمام اذکار میں بہترین ذکر ہے اور عبادات میں افضل عبادت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا: قراءۃ القرآن خیر من الذکر، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا افضل ترین اور بہترین ذکر ہے۔ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، دیکھنا، چھونا، بوسہ دینا، بغیر سمجھے پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا یہ سب عبادت ہے، بلکہ قرآن کریم سے کسی طرح سے بھی وابستہ ہو جانا یہ عبادت میں شامل ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کو بندے کا قرآن سے مشغول ہو جانا یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ چاہے بندہ قرآن سے کسی طرح وابستہ ہو جائے، قرآن میں کسی طرح مشغول ہو جائے، اس کے الفاظ کو پڑھنے میں، اس کے معانی کو بیان کرنے میں، اس کی تفسیر بیان کرنے میں، جس طرح سے بھی ہو قرآن کی خدمت، قرآن کی مشغولیت، قرآن سے وابستگی یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایسا آدمی، ایسا انسان جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے فارغ کر لیتا ہے، قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، ایسا انسان اللہ کو بہت پسندیدہ ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طوا کی مقدس وادی میں اپنا کلام سنوانے کے لیے ایک درخت کو آلہ بنایا۔ یعنی ایک درخت سے اللہ رب العزت والجلال نے اپنا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنایا۔ ذرا سوچئے کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگا وہ بے جان درخت جسے اللہ نے اپنے کلام سنوانے کے لیے، اپنا کلام سنوانے کے لیے بطور آلہ استعمال فرمایا۔ تو بھلا بتائیے وہ انسان جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ انسان جو شب و روز صبح سے لے کر شام تک ہر صبح و مساء قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، قرآن سنتا اور سناتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، ایسا انسان اللہ کو کیسے پسند نہیں آئے گا اور اللہ ایسے لوگوں سے پیار کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ تمام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سنتے سناتے ہیں، قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں اور قرآن میں مشغول ہیں، کسی بھی طرح سے ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں
اور اللہ کو ایسا انسان بہت پسندیدہ ہے، اللہ ایسے لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیسی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ ایک مثال سے لگائیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمثیل اور تشبیہ سے، مثال اور امثلہ سے پاک ہے، لیکن حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مثال لکھی ہے جو ہر انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے والے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ حضرت نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ جب میں کسی انسان کو اپنی کوئی کتاب یا کوئی تحریر توجہ اور قدر کے ساتھ پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل سرور اور خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور اس سے ایک قلبی لگاؤ اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان میری کتاب کو پڑھتا ہے اس سے مجھے دلی محبت ہو جاتی ہے، اور ایسی محبت، ایسا لگاؤ، ایسا تعلق کہ کسی عزیز اور رشتہ دار سے بھی ایسا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میرے دل کا یہ حال ہے اور میری یہ کیفیت ہے کہ جب میری کتاب کو، میری تحریر کو کوئی انسان پڑھتا ہے تو مجھے اتنی محبت ہوتی ہے، تو میں نے اسی سے سمجھا کہ جب بندہ خدا کے کلام کو پڑھے گا اور اللہ اس بندے کو اپنا کلام قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھتے اور سنتے ہوں گے تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اور اللہ کو کیسا پیار آتا ہوگا، اور اللہ اس سے کتنی محبت فرماتے ہوں گے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ شاندار مثال ہے، واضح مثال ہے جو ہر انسان کو یہ بات سمجھا دیتی ہے کہ اللہ کو قرآن پڑھنے والا کتنا محبوب ہے، اور قرآن پڑھنے والا عظمت، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا کتنا اللہ کو پیارا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بزرگوں بھائیوں، کلام قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، فضیلت اور برکتوں والی کتاب ہے، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسا کلام اور ایسی کتاب اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار